إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاع محمدا فقد أطاع الله ومن عصى محمدا فقد عصى الله ومحمد فرق بين الناس تمام تعریفوں کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہی ہے یہ مشکل کشا ہے حاجت روا ہے مالک ارض و سما ہے اور ساری کائنات کا حقیقی اور برحق پروردگار ہے بے شمار لا تعداد مصنون درود و سلام امام الانبیاء سید ولد آدم حبیب خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بخشش اور رحمتوں کی دعائیں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ تابعین تبع تابعین اور محدثین اعظام کے لیے جنہوں نے صحیح معنوں میں اللہ کے دین کو سمجھا اور پھر زندگی بھر اس پہ عمل کا بھی حق ادا کیا
حضرات، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک دن عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما، یہ نام اس لیے بھی بڑا مقدس ہے، باپ بھی اللہ کے پیغمبر کا صحابی ہے اور بیٹا بھی اللہ کے پیغمبر کا صحابی ہے۔ باپ بیٹا دونوں صحابی ہیں۔ حج کا ارادہ کیا، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، مومنوں کی ماں کو علم ہوا عبداللہ بن عمر بن عاص جو ہے حج کے لیے سفر کر رہے۔ ام المومنین نے اپنے بھانجے سیدنا عروہ بن زبیر ان کو یہ پیغام دے کر بھیجا، آپ فلاں جگہ رستے پہ جا کر کھڑے ہو جائیں، اور جب وہاں سے عبداللہ بن عمر بن عاص کا گزراؤ ہو آپ انہیں روکیں، اور روکنے کے بعد آپ نبی علیہ السلام کی چند حدیثیں ان سے سنیں۔ ایک بات تو یہ سمجھ آتی ہے، اس دور کے اندر چاہے کوئی چھوٹا ہو، بڑا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، مرد ہو، عورت ہو، آزاد ہو، غلام ہو، چاہے کوئی سفر میں ہو، حضر میں ہو، اس کی پوری خواہش رہتی کہ میری زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں کتاب و سنت کی کچھ بات نہ ہو۔ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کہتے میں وہاں پہنچ گیا، ابھی عبداللہ بن عمر بن عاص وہاں نہیں پہنچے، بڑی دیر گزر گئی، انتظار کرتے، کسی کا انتظار کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ دنیا کے لیے انتظار شاید ممکن بھی ہو جائے، کسی سے لالچ ہو، کوئی دنیاوی غرض ہو، دنیاوی کام ہو، یا کاروبار ہو، کوئی سیاست کا مسئلہ ہو، لوگ بڑی دیر انتظار کرتے رہتے۔ معاشرے کی بدنصیبی یہ ہے اگر اللہ کے دین کے لیے چند منٹ انتظار کرنا پڑے بہت مشکل ہو جاتا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں، اگر 20 منٹ کا درس تھا، 20 منٹ سے 25 ہو جائے، 25 سے آدھا گھنٹہ ہو جائے، عوام بار بار گھڑیوں کی طرف دیکھے گی، موبائل کی طرف دیکھے گی، اس انتظار کے ساتھ کہ کب پروگرام ختم ہو جائے۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، اس لیے کہ ہمیں دین سے حقیقی معنی میں محبت نہیں ہے۔ اگر حقیقی محبت ہوتی تو ہم بڑا دیر انتظار کرتے، ہم بھی اپنی خلوت جلوت کے اندر، سفر حضر کے اندر
خوشی اور غمی کے فنکشنوں میں، کتاب و سنت کے مسائل کی بات کرتے، اللہ کے پیغمبر کی حدیثوں کی دور کرتے، آپس میں مذاکرہ کرتے، مباحثہ کرتے، لیکن ہمارے شوق اور ہیں۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کے شوق کچھ اور تھے، اور یہی بنیادی فرق ہے آج کے دور میں اور اس دور کے مسلمان میں، یہ بڑا فرق ہے۔ کافی دیر انتظار کرتے رہے عروہ بن زبیر رحمہ اللہ، ایک لمبے انتظار کے بعد عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما پہنچ گئے، اور سیدنا عروہ بن زبیر کو دیکھ کے پریشان بھی ہو گئے۔ آتے ہوئے پوچھا، عروہ آپ یہاں کیسے کھڑے، کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، کس کے منتظر ہیں؟ عرض کی آپ کا یہ انتظار تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر نے کہا، فرمائیے۔ آپ اتنی دیر انتظار کرتے رہے، منتظر رہے، حکم فرمائیے کیسے آئے اور مجھ سے کیا کام تھا بتائیے۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ رحمہ اللہ نے اپنی خالہ سیدہ فقیہ مجتہدہ محدثہ مومنوں کی ماں کا پیغام دیا۔ میں تو اس لیے آیا تھا، انتظار میں تھا کہ آپ سے ملاقات ہو اور ام المومنین کے حکم کے مطابق میں اللہ کے پیغمبر کی کچھ حدیثیں سنوں آپ سے۔ آپ مجھے اللہ کے پیغمبر کی کچھ باتیں سنا دیں تاکہ میں ان کو یاد کر کے واپس ام المومنین کے پاس پہنچوں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما نے اس مجلس میں بہت ساری حدیثیں ذکر کی۔ حدیث کی یہ مجلس بڑی دیر تک لگی رہی۔ آپ سوچیں، غور کریں، اللہ کے پیغمبر کے صحابی نے ایک مرتبہ حدیثیں بیان کی۔ کمال حافظہ اس استاد کا اور کمال حافظہ اس سامنے طالب علم کا، جو نبی علیہ السلام کی حدیثیں سنتے گئے اور اپنے دماغ کے اندر محفوظ کرتے رہے۔ آج سالوں سال گزر جاتے ہیں، استاد حدیثیں پڑھاتے رہتے ہیں، اور سال کے بعد علم ہوتا ہے، طالب علم کو صرف چند حدیثیں یاد ہیں، اور وہ بھی صرف مفہوماً، نہ اس کی سند یاد ہے نہ اس کا متن یاد ہے۔ یہ کیسا شاگرد ہے، یہ بھی مسلمان ہے جس نے اللہ کے پیغمبر کی حدیثیں صرف ایک مرتبہ سنا اور انہیں فوراً نقش کیا، نہ اس کی سند میں کوئی تبدیلی کی، نہ اس کے متن کے الفاظ میں کوئی تبدیلی کی۔ کافی دیر یہ حلقہ حدیث جاری رہا، درس جاری رہا۔ ایک استاد ہے اور ایک شاگرد ہے۔ اس کلاس کے اندر نہ کوئی دوسرا شاگرد ہے اور نہ کوئی دوسرا استاد ہے۔
استاد شاگرد جو ہیں اللہ کے پیغمبر کی حدیث سے سنا رہے ہیں. کافی دیر کے بعد کافی حدیثیں سننے کے بعد آخری حدیث جو سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما نے اس مجلس کے اختتام میں پیش کی، وہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آج بھی کتب حدیث کے اندر موجود ہے. قیامت سے پہلے ایک دور آئے گا، علم نہیں اٹھ جائے گا بلکہ علماء اٹھ جائیں گے، علم ان کے ساتھ چلا جائے. آج آپ دیکھ رہے ہیں جیسے جیسے علماء دنیا سے کوچ کر رہے ہیں یہ علم اٹھتا جاتا ہے. اور اللہ کے پیغمبر نے جو اگلی بات ارشاد فرمائی بڑی غور طلب، جب اہل علم دنیا میں نہیں رہیں گے پھر جہلا ہوں گے، جاہل ہوں گے، جن کو صحیح ضعیف کی کوئی پہچان نہیں، انہیں کوئی علم نہیں، یہ جھوٹی روایت ہے، سچی روایت ہے، یہ صحیح روایت ہے، ضعیف روایت ہے، کوئی علم نہیں. بس جھوٹی موٹی حدیثیں گھڑیں گے، روایتیں گھڑیں گے، مسلک بنائیں گے اور لوگوں کے سامنے پیش کر دیں. لوگوں کو جہالت کی بنیاد کے فتوے دے گے. ذلو فاضلو، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو گمراہی کے راستے پہ گامزن کر. یہ آخری حدیث تھی اس درس کی. سیدنا عروہ بن زبیر رحمہ اللہ نے یہ حدیثیں یاد کی، سنی اور واپس ام المومنین کے پاس پلٹے. سیدنا عبداللہ نے سفر جاری رکھا. جب واپس گھر میں پہنچے تو ام المومنین نے پوچھا عروہ بتلائیے آپ کی ملاقات جو ہے اللہ کے پیغمبر کے صحابی سیدنا عمر بن عاص کے بیٹے عبداللہ سے ہو گئی. عرض کی ہو گئی. فرمایا اللہ کے پیغمبر کی حدیثیں سنی. عرض کی سنی. فرمایا سناؤ کون سی حدیثیں سنی؟ کمال حافظہ ہے. اس مجلس کے اندر کتنی حدیثیں سنی تھی، ایک حدیث بھی نہیں بھولی، ایک حدیث بھی. حدیث بھولنا تو بڑے دور کی بات ہے، ان حدیث کا ایک لفظ بھی نہیں بھولا، نقش کر لیا. یہ مسلمان ہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، جن کا شوق دیکھیں، ذوق دیکھیں. آج ہمارے شوق کون سے ہیں، ذوق کون سے ہیں؟ ہمارے انتظار دیکھیں، ہمارے سفر دیکھیں، ہمارے حضر دیکھیں، ہر ایک چیز ان سے مختلف. اس لیے تو بے برکتی ہے، معاشرے کا ہر شخص پریشان حال ہے، بدحال ہے، کبھی خوشحالی نہیں دیکھ. نبی علیہ السلام کے ساری حدیثیں منان بتا دی. اور جیسے سیدنا عبداللہ بن عمر نے جو آخری حدیث بیان کی تھی وہ بھی ذکر کی. ام المومنین نے آخری حدیث کے متعلقہ کہا مجھے نہیں لگتا یہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث، اس کی تحقیق کرنی چاہیے. یہ تحقیق کا جو منہج ہے، یہ جو طور طریقہ ہے، جہاد کی ایجاد نہیں، یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں، یہ اللہ کے پیغمبر کے دور کا مسئلہ ہے. تحقیق اس دور کے اندر بھی تھی، یہ الگ بات ہے. اس دور کے اندر طریقہ اور تھا، آج کے دن طریقہ اور ہے. اس دور کی تخریج کچھ اور تھی، آج کچھ اور ہے. لیکن تحقیق اس دور کے اندر بھی تھی.
آئیے صحیح مسلم بخاری کی حدیث ہے، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر میرے اوپر 7 آسمان رکھ دیے جائے، یہ کوئی آسان کام نہیں، یہ معمولی بوجھ نہیں، بہت بڑا بوجھ، 5-10 کلو بھی مشکل ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی شخص کی گردن پہ 1 من بوجھ رکھ دیا جائے، اس کو اٹھانا مشکل ہے، کس قدر پریشانی ہے۔ لیکن سیدنا علی کیا کہہ رہے ہیں، اگر 7 آسمان جو ہے میرے اوپر رکھ دیے جائے، میں یہ برداشت کروں گا، لیکن یہ ہرگز برداشت نہیں کہ میں اللہ کے پیغمبر کی طرف کوئی ایسی بات منسوخ کر دوں جو نبی علیہ السلام نے نہیں فرمائی، یہ مجھے گوارا نہیں۔ اور آج آپ دیکھیں سیدنا علی کے نعرے لگانے والے ساری زندگی جو ہے جھوٹی روایات کر کر، ان روایات پہ مبنی جھوٹا مسلک بنا کر لوگوں کو جھوٹ کی طرف راغب کرتے ہیں۔ یہ منہج اہل بیت نہیں ہے، یہ عقیدہ نہیں اہل بیت کا، یہ سوچ اہل بیت کی نہیں۔ آج اس سوچ کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ ام المومنین نے کہا یہ جو آخری بات آپ نے کی، مجھے نہیں لگتا یہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہو، آپ اس کی تحقیق دوبارہ کریں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر تو ہٹ کے چلے تھے، 1 سال گزر گیا، 1 سال، دوبارہ سفر شروع کیا 1 سال کے بعد۔ ام المومنین کو علم ہوا عبداللہ بن عمر نے دوبارہ سفر شروع کیا 1 سال کے بعد۔ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کو کہا آپ واپس جائیے، رستے میں انتظار کریں۔ اور جب عبداللہ بن عمر بن عاص وہاں پہنچے، آپ ان سے پوچھیں اللہ کے پیغمبر کی یہ حدیث ہے کہ آپ نے ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سے سنی کہ نہیں؟ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ نے کہا ٹھیک ہے چلے گئے۔ رستے میں انتظار کر رہے ہیں، بڑی دیر انتظار کی، کیونکہ نہ کوئی فون کا سلسلہ، نہ کوئی اور سلسلہ، نہ یہ ذرائع ابلاغ، نہ رابطے کی یہ ذرائع اور دوائی، کوئی نہیں، بس انتظار ہے، جاری ہے۔ کافی انتظار کے بعد عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما وہاں پہنچے۔ سیدنا عروہ بن زبیر نے کہا آپ نے 1 سال پہلے جائے اسی مقام پر اللہ کے پیغمبر کی کچھ حدیثیں بیان کی تھی، اس میں سے آخری حدیث کیا تھی وہ دوبارہ بتائیے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص نے آخری جو حدیث جو 1 سال پہلے ذکر کی تھی دوبارہ وہ بتائی، اس میں زبر زیر نہیں تبدیل کی۔ سیدنا عروہ سے نہیں پوچھا وہ آخری حدیث کیا تھی، مجھے بتلائیے کون سی آخری حدیث تھی، یہ بھی نہیں پوچھا، بلکہ سیدنا عروہ بن زبیر سے فرماتے ہیں جو 1 سال پہلے آخری حدیث بیان کی تھی، منون وہ حدیث بیان کی، اس کی زبر زیر تبدیل نہیں کی، میں یہ حدیث سن کے ام المومنین کے پاس واپس آؤں۔ جب میں واپس آیا ام المومنین نے پوچھا عروہ بتلائیے عبداللہ بن عمر بن عاص سے وہ حدیث سمجھی، عرض کی پوچھی ہے۔ ام المومنین نے کہا کیا عبداللہ بن عمر بن عاص نے یہ کہا کہ میں نے یہ ڈائریکٹ اللہ کے پیغمبر سے سنی؟ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ نے کہا ہاں۔ ام المومنین سے کہا عبداللہ بن عمر بن عاص یہی کہتے ہیں ڈائریکٹ میں نے اللہ کے پیغمبر سے یہ بات سنی۔ ام المومنین نے کہا صدق عبداللہ سچ کہتے ہیں، کوئی شک نہیں یہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے۔ یہ شوق ہے، یہ ذوق ہے، یہی مصروفیت ہے، یہی مشغولیت ہے۔ آج ہماری مصروفیات دیکھیں، دنیا کے لیے دن رات کوشاں ہے، اور اللہ کے دین کے لیے اگر ضرورت پڑ جائے چند منٹ ہمارے پاس ہے، دنیا کے لیے ہزاروں روپیہ لاکھوں روپیہ خرچ کر دیں گے، اور اللہ کے دین کو اگر ضرورت پڑے چند ٹکے جو ہے مشکل بن جاتے ہیں۔ یہ سوچ کب تبدیل ہوگی؟ ہماری تربیت کب ہوگی؟ یہ رمضان آئے گا،
ہمارے اکثر وہ طبقہ ہوگا جس نے روزے رکھنے ہیں، اور ایک طبقہ وہ ہوگا جو روزے رکھ کے تباہ کر دے گا۔ نہ روزے کے ارکان کا پتہ، نہ شروط کا پتہ، نہ آداب کا پتہ، نہ مسائل کا پتہ، کچھ پتہ نہیں۔ بس اس نے روزہ یہ سمجھا ہے صبح سے شام تک اپنا منہ بند کر دیا، یہی روزہ کے مقصد سمجھا ہے۔ یہ روزے کے مقاصد نہیں ہیں، بلکہ روزے کے مقاصد تو کچھ اور تھے، روزے کا پیغام کچھ اور تھا، تربیت کچھ اور تھی۔ آئیے ان لوگوں کو دیکھیں جن کو روزے کے مقاصد کا علم تھا، انہوں نے کیسے روزے رکھے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور یہ نام بھی بڑا مقدس ہے، اس لیے کہ باپ بھی اللہ کے پیغمبر کا صحابی اور بیٹا بھی اللہ کے پیغمبر کا صحابی، دونوں باپ بیٹا اللہ کے پیغمبر کا صحابی۔ ارشاد فرماتے ہیں اذا سمتا، جب آپ روزہ رکھیں، فلیصم سمعک وبصرک ولسانک عن الکذب والمحارم، جب آپ روزہ رکھیں چاہیے آپ کے کان بھی روزہ رکھیں، چاہیے آپ کی آنکھیں بھی روزہ رکھیں، اور چاہیے آپ اپنی زبان کو بھی روزہ رکھیں۔ صرف یہ نہیں ہے صرف منہ کو روزہ رکھنا ہے، نہیں، بلکہ اپنی زبان کا اس کو بھی روزہ رکھیں، اپنے کانوں کو روزہ رکھا ہے، اپنی آنکھوں کا روزہ رکھا ہے، اپنے جسم کے 360 اعضاء ہیں، سب کے روزے رکھا ہے۔ ہمارے ہاں روزہ کیا ہوتا ہے؟ صرف منہ بند کرنے کا نام، نماز کی فکر نہیں، تلاوت کی فکر نہیں، ذکر کی فکر نہیں، استغفار کی فکر نہیں، دعاؤں کی فکر نہیں، باقی کسی شے کی کوئی فکر نہیں۔ سارا دن منہ بند رکھیں گے، سارا دن بازار میں بیٹھ کے، دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے جائیں گے، غیبتیں کرتے جائیں گے، چغلیاں کرتے جائیں گے، دیگر ہر ایک گناہ کرتے رہیں گے۔ سیدنا جابر کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ نے روزہ رکھنا ہے، آپ اپنی زبان کو بھی روزہ رکھیں، اپنے کانوں کو روزہ رکھیں، اپنی آنکھوں کا روزہ رکھیں، تاکہ اللہ کی حرام کرتا چیزیں جو ہے یہ مت دیکھیں، مت پکڑے، مت سنیں۔ کانوں کا روزہ کیا ہے کہ آپ غلیظ چیزیں مت سنیں، اللہ کی حرام کرتا چیزوں کو مت سنیں۔ آنکھوں کا روزہ کیا ہے؟ آپ اللہ کی حرام کرتا چیزوں کو مت دیکھیں، غلیظ چیزوں کے ناپسند کریں۔ زبان کا روزہ کیا ہے؟ اس زبان کو کنٹرول کے اندر رکھیں، یہ بڑا اہم ترین ٹکڑا ہے۔ جب صبح ہوتی ہے سارے اعضاء اکٹھے ہو جاتے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے کیا کہا، اور سارے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اگر آج تم سارا دن سیدھی رہی سارا جسم سیدھا رہے گا، اگر تم ٹیڑھے ہوگی سارا جسم ٹیڑھا ہو گیا۔ یہ روزہ ہے، یہ شرعی طور پر یہ روزہ ہے، اس کی تعریف ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے، یہ امام بخاری کے استاد، صحیح سند کے ساتھ جو ہے یہ اصل ذکر کیا ہے، دیگر کئی کتابوں میں۔ بلکہ روزے کے مقاصد سمجھنے کے لیے آئیے ایک چوٹی کے محدث تابعی امام ابو المتوکل الراجی رحمہ اللہ، یہ ثقہ تابعی ہے، ثقہ امام محدث ہے۔ یہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کان ابو ہریرہ واصحابہ اذا صاموا جلسوا فی المسجد وقالوا نطہر صیامنا، جب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روزہ رکھتے، ان کے ساتھی تلامذہ روزہ رکھتے، ان کے دوست روزہ رکھتے، روزہ رکھنے کے بعد سیدھا اللہ کے گھر میں چلے جاتے، مسجد کے اندر صبح سے لے کر شام تک اللہ کے گھر میں رہتے، اور اگر کوئی پوچھتا آپ کیوں یہاں بیٹھے، کہتے نطہر صیامنا، ہم اپنے روزوں کو پاکیزہ کر رہے ہیں۔ کس چیز سے پاکیزہ کر رہے ہیں؟ لغویات سے پاک رکھ رہے ہیں،
اگر بازار میں جائیں گے جھوٹ بولیں گے، ہم نہیں جاتے جھوٹ بول کر اپنے روزے کو تباہ و برباد کرتے۔ اگر بازار میں جائیں گے، معاشرے میں بیٹھیں گے، گھر بیٹھیں گے، کسی کی غیبت کریں گے، چغلیاں کریں گے، کوئی اور گناہ کریں گے، ان سارے گناہوں سے محفوظ ہو کر بچ کر اللہ کے گھر میں آئے ہیں تاکہ ہم اپنے روزے کو محفوظ کر سکیں۔ روزہ تو یہ تھا، یہ اہتمام تھا روزے کا۔ آج ہمارے لیے اہتمام کیا ہے؟ سبیلیں لگا دیں گے، افطاریوں کا نظام بنا دیں گے، کوئی پتہ نہیں افطار کرنے والے روزے دار ہیں یا نہیں، کس حال کے اندر روزہ رکھا، کس حال کے اندر افطار کر رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں۔ سارا دن جو ہے لغویات کے اندر رہیں گے اور شام کے وقت سمجھیں گے بڑے خوش ہوں گے آج کے دن روزہ رکھا، افطاری کے ٹائم بڑے خوش ہیں، سارا دن منہ بند رکھا۔ اللہ کے پیغمبر کی حدیث کیا ہے؟ کتنے روزے دار ہیں، کم من صائم، کتنے روزے دار ایسے ہیں صبح سے شام تک منہ تو بند رکھتے ہیں لیکن جب شام مزدوری کا وقت آتا ہے خالی ہاتھ واپس ہو جاتے ہیں۔ کم من قائم، کتنے ایسے لوگ ہیں جو رات کا قیام کریں گے، بڑا طویل قیام کریں گے، تہجد پڑھیں گے، قیام کریں گے، تراویح پڑھیں گے، کافی دیر انتظار کریں گے، لیکن جیسے تراویح ختم ہوگی جس طرح آئے تھے اسی طرح خالی واپس چلے جائے، کوئی اجر نہیں۔ اس روزے کے مقاصد کو بھی سمجھے، اس کا پیغام سمجھے، اس کی تربیت سمجھے۔ اللہ نے ایک لیبارٹری قائم کی ہے، ایک میزان قائم کیا، ترازو لگایا۔ اگر روزے رمضان کے روزوں سے پہلے ایک شخص سود کا کام کرتا تھا، رمضان آیا روزے رکھے، اور جب رمضان ختم ہوا اگر سود کا کام چھوڑ دیا سمجھ لے اس کے روزے اللہ کے ہاں قبول ہو۔ ایک آدمی جھوٹا تھا، جھوٹ بولتا تھا، لوگوں کے بطل کا جھوٹی گواہی دیتا تھا، لوگوں پہ ظلم کرتا تھا، ناحق لوگوں کی چیزیں لوٹ لیتا تھا۔ رمضان آیا روزے رکھے، اگر یہ سارے گناہ ختم ہو گئے وہ سمجھ لے اس کے روزے اللہ کے ہاں قبول ہو۔ اگر ورنہ میں ان کی سیرت کے چند اوراق کھولتا، چند صفحے کھولتا، آپ کو علم ہوتا یہ دنیا میں کیسا عظیم انسان تھا۔ 2-4 حدیثیں نہیں، کئی ہزار حدیثیں اللہ کے پیغمبر کی عظمت اور یاد ہے۔ یہ چوٹی کا محدث صحابی کیا کہتا ہے کہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے یہ اللہ کے پیغمبر کے صحابی ہیں، غفار قبیلے سے تعلق رکھتے، بڑی مارے کھائی ہیں۔ صحیح بخاری کتاب المناقب پڑھ کے دیکھیں کیسے مسلمان ہوئے، کتنی مارے کھائیں، کتنی تکلیفیں برداشت کی۔ مکہ کی سرزمین پہ چوک پہ کھڑے ہو کر لوگ پیٹ رہے ہیں، زخمی کر رہے ہیں، جسم لہولہان کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی توحید کا صدا بلند کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ برداشت کیا۔ کیا ارشاد فرماتے ہیں کتاب زہد کے اندر امام حناد ابن سعید رحمہ اللہ نے یہ صحیح سند کے ساتھ اثر ذکر کیا، امام احمد بن حنبل نے بھی ذکر کیا، امام ابو بکر بن ابی شیبہ نے بھی ذکر کیا، امام بیہقی نے شعب الایمان کے اندر فضائل اوقات کے اندر بھی یہ بات ذکر کی۔ یہ سارے آثار اگر آپ دیکھنا چاہیں ان کتب کے اندر آپ کو ملے گے، صحیح آثار ہیں، صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ کاش اللہ توفیق دے آپ کو کتب حدیث پڑھے آپ۔ جھوٹی موٹی روایات سن کر بڑے لطف اندوز ہوتے ہیں، بڑے خوش ہو جاتے ہیں، بڑی فرحت محسوس کرتے ہیں۔ آج بڑی باتیں سنیے، کبھی زندگی میں یہ کڑوی باتیں بھی سنیں، یہ کڑوی تربیت لیں۔ محدث ابو العالیہ کیا کہتے ہیں؟ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذا صمت فتحفظ ما استطعت، جب تو روزہ رکھے
پھر پوری کوشش کر، پوری طاقت کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ اپنے روزے کی حفاظت بھی کر۔ یہ نہیں ہے صرف روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھنا جو ہے یہ بڑے کمال کی بات نہیں۔ روزہ رکھنا تو بڑا آسان ہے، آپ نے سحری کر لی، کھا لیا، پی لیا، منہ بند کر لیا، یہ بڑا آسان کام ہے۔ لیکن سارا دن جو ہے اس روزے کو لغویات سے، گناہوں سے پاک اور صاف رکھنا، اس کی حفاظت اور تحفظ کرنا، یہ سب سے مشکل معاملہ ہے۔ سیدنا ابو ذر کیا کہتے ہیں؟ آپ جب روزہ رکھیں فتحفظ ما استطعت، آپ پھر پوری کوشش کریں اس کی حفاظت بھی کریں، تقوی کریں، کوشش کریں تاکہ لغویات سے بچے، گناہوں سے بچے، اپنے روزے کو پاکیزہ رکھیں۔ سیدنا ابو العالیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر کی یہ باتیں سنیں، صحابہ کی یہ آثار سنیں، یہ تربیت لینے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ جب روزہ رکھتے سیدھا اللہ کے گھر میں چلے جاتے، فلا یخرج الا للصلاۃ، پھر صرف نماز کے لیے ہی گھر سے نکلتے، باقی سارا دن اپنے گھر کے اندر رہتے تاکہ کسی سے بات نہ کریں، کہیں جھوٹ نہ نکل جائے، کسی سے بات کر کے کسی کی غیبت نہ کریں، سارا دن جو ہے اپنے گھر کے اندر بند رہتے، صرف نماز کے لیے اللہ کے گھر میں آتے، مسجد میں آتے، باقی کسی کام کے لیے گھر کے دروازے سے باہر نہیں جاتے۔ کوئی گھر کے اندر بیٹھ کر اپنے روزے کی حفاظت کر رہا ہے، کوئی اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر اپنے روزے کی حفاظت کر رہا ہے۔ کہ آج یہ اہتمام اور انتظام ہمارا وہی ہے جو اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کا تھا، سلف صالحین محدثین کا تھا؟ کیا ہماری وہی تربیت ہے؟ نہیں، ہم نے تربیت تبدیل کر دی، ہماری سوچ اور ہے، انتظام اور ہے، انسلام اور ہے۔ ہمارے روزے جو ہیں اللہ کے ہاں قبول کیسے ہوں گے؟ آئیے، اگر روزوں کی قبولیت چاہتے ہیں، شرائط سمجھنا چاہتے ہیں، آداب سمجھنا چاہتے ہیں، آئیں اللہ کے پیغمبر کی حدیث کی طرف۔ جب تک میرا اور آپ کا اوڑھنا بچھونا، چلنا پھرنا جو ہے، خلوت جلوت جو ہے، خوشی غمی جو ہے، اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے مطابق نہیں ہوگی، یہ ساری باتیں سمجھ نہیں آئے گی۔ اگر نہیں آئے گی، ہم روزے اور نمازیں تباہ و برباد کر دیں۔ بڑے لوگ ہیں، یہ رمضان آتا ہے، بڑے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، یہ پوچھیں گے حضرت یہ بتائیں، دعائیں کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی، نمازیں پڑھتے ہیں اثر نہیں ہوتا، روزے رکھتے ہیں لیکن تربیت رہی ہے، کوئی انقلاب نہیں، تبدیلی نہیں، کوئی ذریعہ بتائیں۔ آئیے، اگر میں اور آپ روزوں کی تربیت لینا چاہتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کے طریقے کے مطابق اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، آئیے صحابہ کی زندگیاں پڑھیں، ائمہ سلف کی زندگیاں پڑھیں، محدثین کی زندگیاں پڑھیں، آپ کو حیران ہوں گے کس طرح وہ لوگ کرتے تھے۔ آج بڑے لوگ ہیں جن کی اولاد نہیں، اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں، قبول نہیں، روزہ رکھا ہے، دعا کر رہے ہیں، قبول نہیں، کوئی رزق کی دعا کر رہا ہے، قبول نہیں، کوئی اولاد کی دعا کر رہا ہے، قبول نہیں، کوئی پریشانی سے نجات کی دعا کرتا ہے، قبول نہیں۔ آئیے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب تک میرا اور آپ کا یقین یہ نہیں ہوگا، یہ آداب نہیں سمجھیں گے، شریعت کا یہ مزاج نہیں سمجھیں گے، یہ تربیت اخذ نہیں کریں گے، تب تک ہماری دعائیں، ہماری عبادات کھوکھلی ہیں، اللہ کے ہاں کی کوئی حیثیت ہے۔ جن لوگوں نے یہ تربیت لی اور اپنے اللہ پہ یہ یقین پیدا کیا، یہ آداب سمجھے، آئے وہ دعا کرتے ہیں، ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری کے اندر ایک لمبا واقعہ ہے، کئی مرتبہ شاید آپ نے سنا ہوگا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اپنی بیوی سیدہ سارہ کو، ماں سارہ کو لے کر جنگل کی طرف جانے لگے، رستے میں ایک بستی میں قیام کیا، اور اس بستی کا بادشاہ بڑا ظالم ہے، بڑا جابر ہے،
یہ اس وقت تک کسی عورت کو وہاں سے جانے نہیں دیتا جب تک اس کے ساتھ برائی نہ کرتا، اس کے ساتھ برائی نہ کرتا ہو۔ میری اور آپ کی یہ ماں پاک دامنہ محسنہ جب اس بستی کے اندر گئی، تھوڑی سی پریشانی کے سالن کے اندر کوئی رستہ نہیں اس ظالم بادشاہ سے نجات کا۔ ایک طرف اس ظالم بادشاہ کے ظلم کی طرف دیکھ رہی اور دوسری طرف جو ہے وے آؤٹ، نجات کا رستہ تلاش کرنے لگی۔ کوئی سوچ نہ ہے اس ظلم سے نجات کی۔ آخری مرتبہ ایک ہی بات سوچی، جس خالق نے مجھے پیدا کیا، کیا وہ اس کے ظلم سے نجات نہیں دلا سکتا؟ پریشانی کا عالم ہے، مشکل کی گھڑی ہے۔ آج ہمارے لیے بھی مشکلات بڑی ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں، لیکن پریشانیوں سے نجات کا جو طریقہ اللہ کے پیغمبر نے بتایا وہ تو ہم سمجھنے کے لیے تیار ہیں۔ ان پریشانیوں سے نجات کے لیے کبھی کسی کے پاس تعویذ کے لیے، کبھی کسی سے بات دھاگے کے لیے، کبھی دم کے لیے، کبھی کسی چیز کے لیے، کبھی کہیں جا رہے کبھی کہیں جا رہے، یہ نجات کے راستے نہیں ہے۔ نجات کا وہ راستہ ہے جو اللہ کے پیغمبر نے بتایا۔ آخری مرتبہ سوچا کیا کرے، آخر میں سوچا وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد اللہ کے حضور 2 رکعتیں پڑھے۔ جہاں یہ صحیح بخاری پڑھے، آپ کو علم ہوگا یہ 2 رکعتوں کی بڑی قیمت ہے۔ جس وضو کو میں اور آپ ایک فارمیلٹی سمجھ کے، ایک رسم سمجھ کے کر رہے ہیں، حقیقت میں تو یہ ایک بڑی عبادت تھی، اللہ کے تقرب کا ایک بڑا ذریعہ تھا، اللہ کی خوشنودی کا ایک بڑا ذریعہ اور باعث تھا، لیکن ہم نے اس کو سمجھا نہیں۔ وضو کر رہے ہیں، گفتگو جاری ہے، باتیں جاری ہیں، جھوٹ جاری ہے، غیبتیں جاری ہیں۔ ام المومنین سیدہ سارہ ہے، 2 رکعتیں پر وضو کیا، 2 رکعتیں پڑھی، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد اپنے اللہ سے دعا کی، آئے وہ دعا یاد کریں، اور مشکل کی کسی گھڑی کے اندر، پریشانی کے کسی لمحے کے اندر جو ہے اپنے اللہ کے سامنے ان لفظوں کے ساتھ دعا کریں۔ آپ دیکھیں آپ کا اللہ کیسے آپ کی دعا رد کر دے گا۔ سب سے پہلے کیا کہا، آج وہ دولت میرے اور آپ کے پاس ہو تو ہم اللہ کے سامنے بھیجیں۔ اما سارہ نے کیا کہا اللہم ان کنت آمنت بک، اے اللہ اگر تجھے علم ہے میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں، یقین رکھتی ہوں، وبرسولک تو تیرے علم میں ہے میں تیرے رسول پہ ایمان رکھتی ہوں، وَأَحْسَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَىٰ زَوْجِي، اور تجھے اس بات کا بھی ادراک ہے تو علام الغیوب ہے، علیم بذات الصدور ہے، تجھے علم ہے میں نے اپنی شرمگاہ جو ہے اگر کسی کے لیے حلال سمجھی ہے وہ صرف میرا خامد ہے۔ اپنا کردار پیش کیا، اپنی گفتار پیش کی، اپنے اللہ سے دعا کرتے وقت اپنا یقین اور عقیدہ پیش کیا، ایمان پیش کیا ہے۔ آج اگر میرا اور آپ کا یہ عقیدہ اور ایمان جو ہے اس قابل ہو ہم اپنے اللہ کے سامنے پیش کر جائیں، کبریائی کی قسم ہے میری اور آپ کی دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ لیکن مجھے اور آپ کا اتنا یقین ہی نہیں، اتنا پاکیزہ عقیدہ نہیں جو شرک سے پاک ہو، بدعات سے پاک ہو، خرافات سے پاکیزہ ہو، وہ عقیدہ ہو جو ہم اپنے اللہ کے سامنے پیش کریں، وہ ہے ہی نہیں، پیش کیا کریں۔ اما سارا تو دیکھیں پہلی بات کہی اللہم ان کنتو آمنتو بک، اللہ اگر میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، عقیدہ رکھتی ہوں، تو جانتا ہے وبرسولک تجھے علم ہے میں تیرے رسول بھی ایمان رکھتی ہوں، پورے یقین کے ساتھ، پورے منہج کے ساتھ، پورے عقیدے کے ساتھ، وَأَحْسَنْتُ فَرْجِي إِلَىٰ عَلَىٰ زَوْجِي تجھے علم ہے میرا کردار بڑا صاف ہے، میں نے کائنات کے اندر، زمین کی پشت پر، آسمان کے نیچے اگر کسی کے لیے شرمگاہ کو حلال سمجھا اسی کے لیے حلال سمجھا جس کے لیے اللہ نے حلال کر دیا۔
کسی اور کے لیے حلال نہ سمجھا. فلا تسلط علی ھذا الکافر، اگر میرا ایمان کامل ہے تجھ پر، تیرے رسول میں ایمان کامل ہے، میرا کردار سچا اور سچا ہے، پھر میں تجھ سے التجا کرتی ہوں اس ظالم کافر کو مجھ سے نجات دے، مجھ پر مسلط نہ کرنا. یہ دربار ہے اس ظالم بادشاہ کی عدالت لگی جس کے اندر ام سارہ نے وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھی اور پھر اپنے اللہ سے یہ دعا کی. آج صدیاں بیت گئیں، ہزاروں سال گزر گئے، کہاں ابراہیم خلیل الرحمان کا دور، کہاں نصارہ کا دور، کئی ہزار سال گزر گئے، صدیاں بیت گئیں. دعا کے وہ الفاظ جو ام المومنین کی زبان سے نکلے تھے آج بھی کتب حدیث کے اندر محفوظ ہیں اور قیامت کی دیواروں تک محفوظ رہیں گے. یہ کیسی صدا تھی، یہ کیسی آہو پکار تھی. آئے دعا کرنے لگے، سب سے پہلے اپنی گفتار عقیدہ پیش کریں، پھر اپنا کردار پیش کریں. اگر کردار آپ کا سچا ہے کردار اپنے اللہ کے سامنے پیش کریں، پھر دعا کریں. دیکھیں آپ کی دعا کیسے رات ہوتی. حدیث بخاری کے الفاظ ہیں، جب یہ بات اللہ کے پیغمبر سیدنا خلیل الرحمان علیہ السلام کی بیوی ام سارہ نے یہ دعا کی تو اس ظالم اور جابر بادشاہ کے ہاتھ کانپنے لگے، تھر تھراہٹ ہو گئی، جسم کانپنے لگا، خوف زدہ ہو گیا اور قریب تھا کہ وہ مر جاتا. جب موت قریب آ گئی ام سارہ نے دیکھا اگر یہ شخص مر جاتا ہے، اس کو جو سپاہی ہیں وہ ہم پہ ظلم کریں گے، آپ نے اس کو قتل کیوں کیا؟ اب ایک اور پریشانی لاحق ہو گئی. پہلے یہ پریشانی تھی اس ظالم سے نجات کیسے ہو سکتی ہے. جب دیکھا یہ قریب المر گئے، قریب الموت ہو چکا ہے، اس کی موت کا وقت قریب لگتا ہے، پھر پریشانی دوسری لاحق ہو گئی، اس کے سپاہی اور فوجی گئے ہم پہ ظلم کریں گے، آپ نے اس کو کیوں قتل کیا؟ پھر وضو کیا، 2 رکعتیں پڑھی، پھر اپنے اللہ کے سامنے گڑگڑائی، اللہ اگر یہ مر گیا یہ قتل ہمارے اوپر آ جائے گا، اس کے سپاہی اور فوج ظلم کرے گی، اللہ اسے مارنا نہیں، موت نہیں نصیب فرمانے، اسے صحت مند کر دے. دوبارہ صحت مند ہو گئے، دوبارہ برائی کا ارادہ کیا. ام المومنین ام سارہ نے پھر دعا کی اپنے اللہ سے، اللہ جس طرح پہلے نجات دی تھی آپ بھی نجات نصیب فرما. دوبارہ نجات ہو گئی. ظالم بادشاہ نے آخری وقت کے اندر جب دیکھا یہ تو اللہ کی ولیہ لگتی ہے، کائنات کی پاکیزہ عورت ہے، وہ اپنے اللہ کے سامنے گڑگڑا رہی. نہ صرف اللہ نے اس ظالم بادشاہ سے ام سارہ کو نجات دلا دی، بس اس ظالم بادشاہ کی جو بیٹی تھی ہمیشہ کے لیے اس نے ام سارہ کی خدمت کے لیے اسے وقف کر دیا. آپ نے پریشانی کے عالم کے اندر دعائیں کرتے ہوئے کبھی وضو کیا؟ کتنی مرتبہ وضو کیا؟ نفل پڑھے ہیں؟ کتنے نفل پڑھے ہیں؟ کبھی نفل پڑھ کے تو دیکھیں، 12 دفعہ نفل پڑھے، 12 دفعہ وضو کرے اور یہ اپنے اللہ کے سامنے گڑگڑائیں، دعائیں کیسے قبول نہیں ہوتی؟ یہ تو ایک نہیں ہزاروں حدیثیں بھری پڑی ہے. میں صحیح بخاری آپ کے سامنے رکھوں، صحیح مسلم رکھوں، دیگر کتب حدیث سے واقعات رکھوں، لانے لگ جائے، فقط اجازت نہیں دیتا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، شیخ الاسلام امام ذہبی رحمہ اللہ نے لکھا ہر نماز کے بعد 6 آدمیوں کا نام لے کر وہ دعا کرتے تھے. اور کیوں کرتے تھے؟ اپنے لیے نہیں، امام شافعی کے لیے کرتے، یحییٰ بن معین کے لیے کرتے، دیگر اپنے اساتذہ کے لیے کرتے، اپنے لیے نہیں کرتے. اس لیے نہیں کرتے، اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے مسلم کی، نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ جو شخص جو ہے کسی کی پیٹھ کے پیچھے کسی دوسرے کے لیے دعا کرے گا، جو بھی دعا کرے گا اللہ ایک رحمت کا فرشتہ مقرر کر دے گا. جو کچھ غیر کے بارے میں دعا کرتا جائے گا اللہ کی رحمت کا فرشتہ جو ہے اس کے حق میں اپنے اللہ سے دعا کرتا جائے گا، اللہ جس طرح اس کے حق میں اس کی دعا قبول فرما، اس کے حق میں میری رحمت کی دعا بھی قبول فرما لے.
یہ تو گناہگار ہے جو کسی کے لیے دعا کر رہا ہے، اور اس کے لیے وہ دعا کر رہا ہے جس نے زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیا۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی اللہ کی نافرمانی اور بغاوت نہیں۔ آپ کسی کے لیے دعا تو کریں، آپ تو ہمیشہ دعا کرتے ہیں، اللہ کا فرشتہ جائے آپ کے لیے دعائیں کرتا ہے، آپ دعائیں کریں گے رحمت کا فرشتہ آپ کے لیے دعا کرے گا، آپ دعائیں کریں گے رحمت کا فرشتہ آپ کے لیے دعائیں کرے گا۔ کس کس کی بات کی جائے؟ اس لیے اگر میں اور آپ رمضان کا پیغام سمجھنا چاہتے ہیں، تربیت اخذ کرنا چاہتے ہیں، رمضان کی قبولیت چاہتے ہیں، آئیں بڑی قبولیت کے ایام ہیں، بڑی قبولیت کی گھڑیاں ہیں، قبولیت کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، مغفرت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جنت کے دروازے کھول کے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ یہ بڑی بہار ہے نیکیوں کی، آئیں اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں۔ اگر کوئی بے اولاد ہے اللہ سے نیک اولاد طلب کرے، اگر گناہگار ہے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے، اگر کوئی پریشان حال ہے اپنی پریشانیوں کو اللہ کے حضور پیش کرے۔ آئیں اس طریقہ کار سے، اس ادب کے ساتھ، اس تربیت کے ساتھ، اس منہج عقیدے کے ساتھ جب ہم اپنے اللہ کو پکاریں گے، اللہ ہماری دعاؤں کو رد بھی نہیں کرے گا، ہماری عبادات قبول بھی ہوں گی۔ مولا کریم سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو کما حق اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، زندہ رکھے کتاب و سنت پہ، بہت نصیب فرمائے کتاب و سنت پہ۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔